نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و اعزاز محترم و مکرم سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ بہت ساری چیزوں کو، اوراق کو، پرچوں کو، نوٹ کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ رجب کے مہینے میں اسلامی تاریخ میں، مہینے میں، دن میں، وقت میں، گھڑی میں کیا کچھ واقعات پیش آئے، ان واقعات میں سے آج جون سا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین، رب کائنات، رب لم یزل، رب ذوالجلال حقیقی معنوں میں حقائق کے ساتھ بات کہنے کی، اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کا واقعہ اللہ رب العزت کے ہاں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج پر گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر کیا دیا؟ وہاں پر نماز دی گئی۔ نمازیں کتنی؟ 50 دی گئی تھی۔ 50 نمازوں کو معاف کرنے کے لیے بار 5 چکر لگائے، اور 5 چکر لگانے کے بعد 45 نمازیں معاف ہوئی، اور 5 نمازیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ گفٹ پیش کر دیا۔ تو دوسری چیز، اس مہینے میں رجب میں سیدنا علی المرتضیٰ جو خلیفہ چہارم میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت رجب کے مہینے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں آئے، دنیا میں وجود بخشا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت رجب میں ہوئی۔ تو سیدنا حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رجب کو ہوئی، 22 رجب کو۔ تو اب یہ 3 واقعہ، اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے، تو اب ان 3 واقعوں میں سے سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا وہ معراج کا واقعہ ہے۔ اب آتے ہیں معراج کی طرف، اب آتے ہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئے پیغام کی طرف، اللہ سے دیا ہوا میسج کی طرف۔ اللہ سے دیا ہوا پیغام، میسج، کام، لمحہ، چیز کیا چیز تھی؟ تو قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت کا فرمان، قول، ارشاد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا قول، فرمان، ارشاد 21واں پارہ کے سٹارٹ میں سب سے پہلی آیات مبارکہ کے اندر اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے لاڈلے، اے میرے محبوب، سرور کونین، خاتم المعصومین، ختم نبوت کے تاجدار، عائشہ کے شوہر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھ لیجئے اتلو،
کس چیز کو، کون سا واقعہ، کون سی چیز؟ الیک من الکتاب، جو آپ کو ہم میسج دے رہے، جو آپ کو ہم پیغام دے رہے، جو آپ کو کلمہ دے رہے، جو آپ کو چیز مہیا کر کے دے رہے، اس چیز کو آپ پڑھ لیجئے۔ کون سی چیز؟ اوحیا، ماں وہ چیزیں، اوحیا جو ہم آپ کی طرف وحی کر کے بھیجتے، من الکتاب، کتاب میں سے۔ اب کلام پاک، قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کا کلام، آپ پڑھ لیجئے، اب پڑھ لیجئے، تلاوت کر لیجئے۔ ہم آج دیکھ لیں ہماری صبح، ہماری شام کس چیز پر ہوتی ہے؟ تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہم کرتے یا کسی اور چیز سے آغاز کرتے؟ انتہا پہنچتے، کیا انتہا بھی ہماری کلام پاک سے ہوتی ہے یا کلام پاک پر نہیں ہوتی؟ تو اس پر بہت زیادہ سوچنا اور غور کرنا۔ تو آگے آتا ہے واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرے۔ نماز اتنی اہم اور ضروری۔ تو ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تو آپ سے پوچھا، ایک شخص چوری بھی کرتا اور نماز بھی پڑھتا ہے، کیا اس چور کو اس کی نماز اس کو روکتی کہ نہیں روکتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چور چوری کرتا رہے اور نمازی پڑھتا رہے تو اس نماز کی برکت سے وہ چور نہیں رہے گا، بلکہ نمازی رہے گا۔ تو نماز کی ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسی بہادری، ایسی شجاعت ہے کہ جس سے انسان کو قوت نہیں بڑھتی کہ شیطان اس پر آ کر حملہ کرے۔ جب ہم لاچار بے چار ہو جاتے ہیں تو شیطان آ کے وار کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت ہمیں قرآن اور سنت سے ملے گی۔ قرآن اور سنت پر عمل کریں گے، اس کے مطابق ہم فیصلے کریں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو تب جا کے ہمارے دلوں میں کوئی رحم دلی آئے گی، بزدلی نہیں آئے گی۔ ہمارے دلوں میں رحمان آئے گا، شیطان نہیں آئے گا۔ ہمارے دلوں میں رحیم آئے گا، شیطان کے وسوسے نہیں آئیں گے۔ ہمارے دلوں میں محمد الرسول اللہ آئے گا، کوئی اور غیر نہیں آئے گا۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کا رسول ہی نہ ہو، کسی اور چیز نے تو اپنا وجود تو بنانا ہے، کوئی اور چیز تو آئے گی، تو اور دوسری تیسری چیز آنے کے لیے، اس کو اپنے آپ سے بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ کو سینے میں رکھنا لازمی ضروری ہے۔ تو آگے آتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، آپ برے کام کریں، جان بوجھ کر نہیں کرنا، آپ کی کوئی عادت، کوئی مجبوری بن چکی، لیکن آپ نماز کو بھی مجبوری سمجھ کر ادا کرتے رہے، انشاءاللہ العزیز وہ برائی بھی ختم ہوگی اور نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ ہمیں زور لگاتے، زبردستی کرتے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ارے بھائی، نماز ایسی طاقت، ایسی ہمت، ایسی چیز ہے کہ ساری چیزوں کو آپ سے دور کرے گی اور نماز آپ کو اچھی چیزوں قریب کرے گی۔ نماز ایسی چیز ہے، ہر برائی کو آپ سے دور کرے گی اور رحمان کے قریب کرے گی۔ شیطان کو آپ سے دور کرے گی، رحمان کو آپ کے قریب کرے گی۔ قرآن آپ کے قریب کرے گی، شیطان کو آپ سے دور کرے گی۔ دین کے قریب کرے گی، دنیا داروں سے دنیا دار دور رہے گی۔ تو ہم اپنی زندگی کو رونق قرآن و سنت سے بنائے، اللہ کے رسول کے فرمان سے بنائے،
اللہ کے رسول کے ارشادات سے بنائیں۔ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک بندہ آیا، کیا ہمیں پتا کہ ہماری نماز قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہمیں کیا پتا چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ارے شخص، ارے بندہ، آپ نے زور کی نماز پڑھی، پڑھ کر آپ گھر آ گئے، گھر آنے کے بعد آپ کو عصر کی نماز کی توفیق اور ادائیگی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ کو توفیق ملتی کہ نہیں ملتی؟ اگر آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھ لی آپ نے، تو سمجھ لو میری زور کی نماز قبول ہو چکی۔ قبول ہونے کی وجہ سے عصر کی توفیق ملی، عصر کی توفیق ملنے کے بعد نماز پڑھ لی، گھر چلے گئے، مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز آ جاتی ہے۔ کیا اب مغرب کی نماز کے لیے میں مسجد جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں؟ کوئی سستی، کوئی کاہلی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ کوئی سستی، کاہلی، مسجد سے دور ہو گیا ہوں تو سمجھ لو عصر کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اگر مسجد جا رہا ہوں، چستی کی عالم میں آگے بڑھ رہا ہوں، مسجد جا رہا ہوں، پہلے صف میں بیٹھ کر اقامت کر رہا ہوں، سمجھ لو زور کی بھی قبول، عصر کی بھی قبول اور مغرب کی بھی قبول۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائے، عالم انسانیت کو قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، قرآن و سنت کے دفاع کے لیے قبول فرمائے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے قبول فرمائے، آپ کی سیرت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، آپ کے کلام کے لیے ہمیں قبول فرمائے، آپ کے ارشادات کے لیے ہمیں قبول فرمائے، آپ کی ختم نبوت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، آپ کی رسالت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، آپ کے تحفظ کے لیے ہمیں قبول فرمائے، آپ سے محبت عقیدت رکھنے والے صحابہ کراموں، اہل بیت کا دفاع کرے، ہمیں قبول فرمائے، نیک اولیاء، صفائے کرام کا دفاع کے لیے ہمیں اللہ رب العزت قبول فرمائے، نماز کے لیے، پابندی کے لیے ہمیں قبول فرمائے، ایسی ہر وہ چیز ہمیں اللہ رب العزت قبول فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے، ایسی ہر چیز قبول نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت، نماز کی ادائیگی، جمعے کی نماز پڑھ لیتے، جمعے تک رہ جاتا ہے، زور کا پتہ نہیں ہوتا، عصر کا نہیں پتہ ہوتا ہے، مغرب و عشاء کا پتہ، پھر ہفتہ گزرتا ہے، اتوار گزرتا ہے، کرتے کرتے جمعرات آ جاتی ہے، کرتے کرتے جمعے کا ٹائم ہو جاتا ہے، جمعے کا دن آ ہی جاتا ہے، جمعے کے لیے بڑا فنکشن کرتے ہیں، بڑی تیاریاں کرتے ہیں کہ آج ہم نے جمعہ پڑھنا ہے فلاں جگہ پر، فلاں بڑی مسجد پر۔ ارے میرے بھائی، جمعے کی عصر کی نماز، جو پچھلے جمعے کی عصر کی نماز، کیا آپ نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ مغرب کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نہیں نہیں نہیں، کراس کرتے کرتے پورا ہفتہ گزر گیا، جمعے کے لیے ہم اٹھ کر آتے۔ کیا ایک مسلمان کے لیے، ایک دیندار کے لیے، ختم نبوت پر یقین رکھنے والے کے لیے خالی جمعے کی نماز ضروری اور اہم ہو چکی ہے؟ نہیں میرے بھائی، 5 وقت کا تحفہ، 5 چیزوں کا تحفہ نماز سے آپ حاصل کریں گے، 5 چیزیں آپ نماز سے حاصل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اختیار کریں گے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ وہ 5 تحفے کیا ہے جو ہم نماز پڑھیں گے تو وہ 5 تحفے ہمیں آسانیاں، ہمارے لیے جو پریشانی آئے گی ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا پروجیکٹ ہے، ہمارے پاس کیا اسلحہ ہے، ہمارے پاس کیا طاقت اور ہمت ہے۔ وہ طاقت اور ہمت ہمارے پاس نماز، سب چیزیں آسان، نماز نہیں، کوئی بھی چیز آسان نہیں، ہر چیز مشکل ہے۔ وہ 5 چیزیں نماز ہوگی، 5 تحفے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کہ ہمیں بھی وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ 5 تحفے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر رات، ہر دن، ہر لمحہ ہمارے ساتھ محفوظ فرمائے۔
قبر، حشر، پل صراط، جنت کا دروازہ. یہ 5 چیزیں اس وقت ہوں گی جب ہمارے پاس نماز ہوگی. موت کا وقت اللہ رب العزت اچھا فرمائے. قبر کے اندر اچھے اعمال ہوں گے، نماز ہوگی. وہ گندے کیڑے اور مکوڑوں کو نماز دفع کرے گی، نماز دور کرے گی. اس نے میری دنیا میں حفاظت کی، آج میں قبر میں اس کی حفاظت کروں گی. یہی نماز چلتے ہوئے آپ کو پل صراط لے کے جائے گی. پل صراط میں آپ کو ایسے گھمائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ ہمت، طاقت، ایمان ہوگا. وہ نماز کی صورت، نماز قوت ہے، طاقت ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے. حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت بھی آپ کے پاس جو پروجیکٹ ہوگا، وہ چیز، وہ لمحہ، وہ تحفہ ہوگا، وہ نماز کا ہوگا. تو پھر جنت کے دروازوں کا کھل جانا، ان کے بند ہونا، جو کھولے گی وہ نماز ہوگی، جو بند کرے گی وہ نماز ہوگی. نماز ہوگی دروازے کھل جائیں گے، نماز نہیں ہوں گے تو اندر کی انٹری بھی نہیں ہوگی. تو 5 وقت کی نماز کا ایسا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کسی شخص، کسی گھر کے سامنے ایک نہر ہو، اس نہر میں وہ بندہ، وہ شخص، وہ بندے، وہ لوگ 5 وقت نکل کر نہائے دھوئے، کیا ان کے جسم میں میل کچیل باقی رہتی کہ نہیں رہتی؟ نہیں رہتی. تو ایسے ہی ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا جا رہا، وضو کرتا جا رہا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا جا رہا ہے، دعائیں کرتا جا رہا ہے، ذکر و اذکار کرتا جا رہا، تو اس کے جسم سے، اس کے لفظ سے، اس کے کانوں سے، زبان سے، آنکھ سے، دل سے، دماغ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے جتنے بھی گناہ ہوں گے، اس روحانی طاقت سے، اس روحانی اصلاح سے وہ سارے کے سارے گناہ اس نہر سے میں نہانے والے کے گن، میل کچیل ختم ہوتی ہے. تو ایسے ہی نماز پڑھنے والا کے شخص سے بھی میل کچیل گناہ ختم ہو جاتے، مٹ جاتے ہیں. تو کوئی بلیڈ لگا کر، کوئی چھری چلا کر نہیں، بلکہ 5 وقت نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس رب کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ نماز ایسی عبادت ہے کہ معراج پر پاک پیغمبر علیہ السلام کے، آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی. تمام انبیاء سے اول جو مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ میرے محبوب تھے، جنہوں نے امامت کی سارے انبیاء کرام کی. اس امامت کرنے کا جو تحفہ سب سے پہلے ملا وہ میرے نبی کو ملا. امامت جو ملی، سارے نبیوں کا امام جو ملا وہ میرا نبی ہے. تو میرے نبی نے نماز پڑھائی، آج وہ نماز کا تحفہ ہمارے پاس کیوں نہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا پیغام کیوں نہیں ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام جو نماز پڑھائی وہ نماز ہمارے پاس کیوں نہیں؟ تو ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، گناہوں سے بچیں. گناہ نماز سے دور کرتے، نماز گناہوں سے دور کرتی، بے نمازی کو نمازوں سے دور کر دیتی ہے، بے نمازی نمازیوں سے دور کرتے ہیں. تو ہم بے نمازی نہ بنے، نمازی بنے. ہم بے نمازی نہ بنے، نمازی بنے. نماز کے قریب ہو، بے نمازی کے قریب نہ ہو. نماز سے محبت کرے، قرآن سے محبت کرے، سیرت کو اپنائے. آج ہماری شکل و صورت، ہماری تسکین کن چیزوں سے ملتی ہے؟ ہمیں سکون کن چیزوں سے ملتا ہے؟
چیزوں کو دیکھ لیں۔ کل پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کون سا چہرہ، کون سے لوگ پیش ہوں گے، کس طریقے سے پیش ہوں گے؟ تو پیش ہونے کے لیے جو نتائج، جو تحفہ تھا، اس تحفے کو ہم اپنی زندگی میں لے آئے۔ قرآن کو سینے سے لگا لیں، قرآن کو ہم اپنے سینے سے لگا کر محبت اور پیار کا دعویٰ کریں، تب جا کے قبر میں بھی، حشر میں بھی، پلسرات میں بھی، جنت میں بھی ہم آرام کریں۔ کہیں میں ہمیں روکا نہ جائے، کہیں میں پکڑا نہ جائے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس طرح پیش ہوں گے؟ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیسے کرے؟ کتنے بدبخت ہیں ہم۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس امت کے لیے روئے تھے، آج وہ امت اس کی سنتوں کو کیسے بکھیر رہی ہے، کیسے چھریاں چلا رہی ہے، کیسے بلیڈ چلا رہی ہے، کیسے پھینک دیا جاتا ہے، کیسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تم آپ کی سنت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی زندگی کو سمجھ لیں، آپ سے محبت اور عقیدت دل سے کریں، محبت سے کریں، تاکہ ہمیں روحانی طور پر سکون مل جائے۔ تو اللہ رب العزت سے میں دعا گو کہ رب الکائنات، رب لم یزل، قرآن سنت کو نماز کی ادائیگی، نماز سے محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔